الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة. وفي رواية قال: أنا موضع اللبنة.
جئت فختمت الانبیاء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام طلباء اعظام اور لاہور کے عظیم مرکز بیگم پورہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اشاعت التوحید والسنہ کے زیر انتظام آپ کی سالانہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے رواں دواں ہے۔ علماء کرام نے بیانات کیے، میرے بعد بھی ہماری جماعت کے مایہ ناز عالم مفکر اسلام علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اس عنوان سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ دوستو، قرآن مقدس میں دو مقامات ایسے ہیں، ایک 21واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے، اور آیت نمبر ہے 50۔ کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں منہ مانگا معجزہ اور نشانی کیوں نہیں ملتی؟ تو اللہ نے جواباً فرمایا، تم آیت، معجزہ، نشانی، دلیل مانگتے ہو، تو یہ جو 6000 سے زائد آیات پر مشتمل قرآن میں نے اتارا ہے، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ جواب سنا ہے؟ یہی سوال اور جواب، ایک یہ مقام، دوسرا مقام سورۃ البقرہ آیت 117۔ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دلیل چاہیے، نشانی چاہیے، تو ادھر اللہ نے جواباً فرمایا انا ارسلناک بالحق، میرے پیغمبر اگر یہ نشانی دلیل مانگتے ہیں تو آپ کا وجود اقدس بھی خود ایک نشانی اور دلیل ہے۔ غور کیجئے، اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقَالُوا، کافر کہتے ہیں، کافروں نے کہا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ،
کیوں اس پر نہیں اتاری جاتی، کیوں نہیں نازل کی جاتی، کیوں نہیں اترتی اس نبی پر کوئی نشانی، کوئی آیت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے؟ قل انما الآیات عند اللہ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے آیتوں کا، نشانیوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جب چاہے اتارے، جب چاہے دے، میری حیثیت کیا ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں کھل کر۔ جواب، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ نشانی مانگی، فرمایا کیا قرآن نشانی نہیں ہے؟ یعنی بتلانا چاہتے ہیں مالک کائنات کہ اگر کوئی بندہ سچا طالب حق ہو تو قرآن سب سے بڑی نشانی ہے، اور دوسرا مقام ہے قرآن نشانی ہے۔ اس کا ایک انداز ہی بھی، ایک مثال ذکر کرتا ہوں اس نشانی کی۔ قرآن نشانی ایسے بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر خلافت کرنے والے فاروق اعظم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ روم کے پارلیمنٹ کا ایک رکن، ان کا مذہبی رہنما مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ اعلان کیا، فاروق اعظم نے فرمایا او تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے ایمان لے آیا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں، جب وہ ایمان لے آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حل لذالک سبب، او اللہ کے بندے اس کی کوئی وجہ بھی ہے؟ تجھے کسی نے دعوت دی ہے کیا؟ تو کیسے ایمان لے آیا؟ کہنے لگا قرأت التوراۃ والزبور والانجیل، میں نے تورات پڑھی، انجیل کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، آسمانی کتابیں پڑھ چکا ہوں، صحیفوں کا علم رکھتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، میں کسی سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ہاں ایک مسلمان قیدی ہماری جیل میں قید میں تھا، میں جیل کی سلاخوں سے گزرا، جیل کے اندر سے وہ مسلمان قیدی تلاوت کر رہا تھا، اس کی زبان پر ایک آیت تمہاری کتاب کی آئی، جب میں نے وہ آیت سنی تو میں مجبور ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے فرمایا وہ کون سی آیت اور آپ پر کیا اثر ہوا؟ کہنے لگا اے عمر،
اس آیت میں کمال یہ تھا کہ آیت تو وہ ایک تھی، لیکن تورات، انجیل اور زبور آسمانی ساری کتابوں کا اس نے علم نچوڑ کے ایک آیت میں جمع کیا ہوا تھا۔ فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ کہنے لگا سورۃ نور، یہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت 52، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اگر قرآن کا آپ کو کچھ اثر ہو رہا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ، اگر خرچہ ہوتا ہے مجھ سے لے لینا۔ دوستو میری تسلی کے لیے کہو کہ میں سمجھوں، میری بات لاہور والے سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا اس آیت میں اللہ نے تورات انجیل کا سارا خلاصہ ذکر کر دیا؟ کہنے لگا ہاں، کیسے ذرا سنیے۔ من یطع اللہ، علماء موجود ہے، تفسیر قرطبی اسی آیت پہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، فی الفرائض ورسولہ فی السنن، فرائض میں اللہ کی، سنتوں میں رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ، اپنی گزشتہ عمر کی غلطیوں، لغزشوں، گناہوں پر، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرے آئندہ آنے والی عمر میں، فَأُولَئِكَ ہم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ آیت سن کے، فرمایا میرے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا، اور جوامع الکلم کا پہلا مصداق اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا مصداق میرے محمد کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نشانی مانگی، اللہ نے فرمایا قرآن نشانی کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، جب مطالبہ کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 117، یہ تقریباً پہلا پارہ ہے، آخری صفحے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ کافر کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، لاہور والو، بیگم پورہ والو، کافر کہتے ہیں اللہ ہم سے بات خود کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس مانگا معجزہ، نشانی، دلیل کیوں نہیں آتی؟ یہی سوال مکے کے مشرکوں سے پہلے لوگوں نے بھی کیے۔ قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ مفسرین فرماتے ہیں ربط کیا ہے؟ اشاعت کا یہی تو کمال ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عام کوئی عقل مند انسان ہو تو اس کی گفتگو جو ہوتی ہے مربوط ہوتی ہے۔ کوئی عام بندہ بے ربط گفتگو کرے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دائیں بائیں کی مار رہا ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی۔
تو جب عام بندے کی بات میں ربط نہ ہو لوگ اسے رد کر دیتے ہیں تو کیا مالک کائنات کی گفتگو میں ربط نہیں ہوگا؟ لازمن ہوگا۔ تو وہ ربط کیا ہے؟ پہلے انہوں نے دلیل مانگی، اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ۔ ربط یہ ہے، انہوں نے دلیل مانگی، نشانی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ماننے والے ہیں تو آپ کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کا وجود خود سب سے بڑی نشانی اور معجزہ ہے۔ آپ کا وجود بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر! اتنی شان والے پیغمبر، اتنی عظمت والے پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چونکہ ختم نبوت کے عنوان سے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب گفتگو کریں گے، اس لیے میں نے عنوان تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ اس کی طرف بھی آتا ہوں، تھوڑا سا آخر میں اشارہ دوں گا، انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے۔ توجہ ہے؟ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 تلاوت کی تھی۔ قرآن کہتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، عہد و میثاق لیا۔ او میرے نبیوں کی جماعت، تم دنیا میں جاؤ گے، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے پاس آئے، ثم جاءکم پھر آئے گا تمہارے پاس، رسول تنوین تعظیم کی ہے، عظمت والا رسول، شان والا رسول، احترام والا رسول، عظمتوں والا رسول آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، پھر ان کی معاونت کرنی ہے، ان کے مشن میں ان کا تابعدار بن کے رہنا ہے۔ اللہ جانتے تھے، آپ کو پتہ ہے لاہور والوں، اللہ تو جانتے تھے کہ میرے نبی نے ان میں سے کسی کے زمانے میں آنا نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نہ خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ کلیم اللہ کے زمانے میں۔ پھر یہ وعدہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت، ان کی شان، ان کی اہمیت اور ان کی تعظیم کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ ایک انداز ہے ان کی عظمت کا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان کی حیثیت یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یہ وعدہ عام لوگوں سے لیا جا رہا ہے یا اس وقت خاص انبیاء سے لیا جا رہا تھا؟ یہ تو انبیاء سے لیا جا رہا تھا۔ تو جب کہہ دیا، اب کسی کے دل میں یہ تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اس وعدے سے پھر سکتا ہے؟ پھر اتنی تاکیدات کہ اگلے جملے میں فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، او میرے نبیوں کیا تم نے اقرار کر لیا کہ نہیں؟ سب نے اقرار بھی کر لیا۔ جب اقرار ہو گیا اب کس چیز کی ضرورت؟ لیکن پھر فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس پر میرا میثاق وعدہ لے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، نبیوں نے کہا ہاں وعدہ بھی لے لیا، اقرار بھی کر لیا، باتیں بھی تسلیم کر لی۔ آخر میں پھر فرمایا اب شہادت بھی دو، شہادتیں بھی لی جا رہی،
وہ کیا؟ قال فاشہدوا، او میرے نبیوں تم سارے شاہد بن جاؤ، شہادتیں بھی دو۔ اتنا مضبوط سٹامپ لکھا جا رہا ہے، سٹامپ پیپر پہ اتنا مضبوط اقرار، وعدہ، شہادتیں آخر میں۔ پھر شہادتوں میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی درج کر دیا، فرمایا انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنا مؤکد، جتنی تاکید اور اہتمام کے ساتھ یہ عہد میثاق النبیین ہے، اتنا وعدہ کہیں اور مضبوط نہیں، اس سے زیادہ اور کہیں اہتمام نہیں۔ جتنا اہتمام سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا جا رہا ہے۔ اندازہ تو لگائیے شان مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا اندازہ اس آیت سے دیکھیے کتنی جھلک رہی ہے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ عالم ارواح میں اجتماع بلا کر وعدہ لیا، نمبر دو جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوا اس وقت بھی وعدہ لیا، اور ہر نبی نے آ کر میرے پیغمبر کا پرچار بھی کیا ہے، ہر نبی نے۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا تذکرہ، کلیم اللہ کی تقریروں اور وعظوں میں آپ کا تذکرہ۔ کسی عربی شاعر نے کمال کا شعر کہا ہے، کہتے ہیں بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ ہاں آپ کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، حضرت کلیم اللہ کے وعظوں میں، خلیل اللہ کی حتیم کے پاک دعاؤں میں ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی آپ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مت کہ کوئی سوچے علماء نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو نبی کو شان مل رہا ہے، اپنے کر رہے ہیں تو شان مل رہا ہے۔ نہ میرا دوست، نہ میرے نبی کی عظمت و شان کا اعتراف دشمنان مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، اپنوں نے تو کیا ہی کیا ہے، غیروں نے بھی کیا ہے۔ کعبے کے سامنے ابو جہل بیٹھا ہے، ساتھ اپنے وفد کے مشرکین کے، بات چل پڑی کعبے کے دامن میں کہ یار ہم تو نبی کی مخالفت میں حد تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آپس کی بات ہے بندہ کیسا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے لگا، آخر میں سب کی نگاہیں ابو جہل کی طرف ہیں، یہ کیا بولے گا؟ ابو جہل کہنے لگا لوگو مجھ سے بڑا مخالف نبی کا، دشمن نبی کا کوئی نہیں، سارا دن آپ کے راستے روکنے والا میں ہوں، سچ پوچھتے ہو تو کہنے لگا ہوں
رب کعبہ کی قسم ہے مارا ایتو بعینی آتین مثل محمد، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ دشمن بھی مان رہے ہیں، اپنے تو کہتے ہی کہتے ہیں حسان اپنا ہے، تو انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے بولوں، جبریل سے تائید بھی لیتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ شعر بیان میں پڑھا تو کسی نے مجھے چٹ لکھ کر بھیجی کہ آپ نے شعر کا اعراب غلط پڑھا ہے، اوپر لکھا ہو احسنہ نہیں ہے احسنو ہے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، پھر طالب علم تھا بعد میں مجھے ملا، میں نے کہا ذرا نفخۃ العرب لے آؤ، کہتا چھٹا درجہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا لے آؤ۔ مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ شعر لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ احسنو نہیں، یہ احسنہ ہی ہے، اصل میں یہ ایسے تھا لم تر قط عینی احسن منک، مفعول مقدم ہے۔ تو اب سنیے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، علماء لکھتے ہیں کہ حسان آپ نے تو یا مکے مدینے کے حسین دیکھیں، جبریل سے پوچھئے مولانا روم کہتے ہیں کہ جو سارے نبیوں کو دیکھ کے آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ تک سارے حسینوں کو دیکھنے والا، آگ کے شعلوں میں خلیل اللہ کا حسن دیکھنے والا، مصر کے تخت پہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والا، وہ بھی کہتا ہے آفاق ہاں گردیدام، آفاق ہاں گردیدام، نہر بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ سارا جہان گھوماؤں، بڑے حسین دیکھیں، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فردن ہر نبی کو کمالات سے نوازا، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی تو شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے ہر نبی کو کمال دیے، لیکن سارے کمالات میرے محمد میں جمع کر دیے۔ دوستو، امام الانبیاء کی شان، عظمت، منقبت کا اندازہ لگائیے۔ آپ کی کسی بندے کو ایک علاقہ حوالے ہو جائے، اس علاقے کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اگر ایک محلے کی اصلاح کر دے، لوگ کہتے ہیں فلاں بہت بڑا عالم ہے، پورا علاقہ ٹھیک کر دیا، پورے علاقے کی اصلاح۔ ایک بندے کو ایک ملک، ایک شہر حوالے ہو جائے، کام ہے کہ نہیں بڑا؟ اور ایک ہستی کو پوری کائنات حوالے ہو جائے کہ قیامت تک کی انسانیت کی اصلاح، تمام عالم کی اصلاح کرنی ہے، تو جتنی مشقت زیادہ، محنت زیادہ، اتنی عظمت زیادہ، اور پھر حد درجہ کمال محنت یہ کہ آج
آج ایک صحافی کی گفتگو سن رہا تھا راستے میں آتے ہوئے موٹر وے پر. میں اتنا دیکھتا نہیں ہوں لیکن یقین کیجئے میں جھوم گیا اس کی گفتگو سے. حسن نثار نام ہے صحافی کا. ویسے ہی سامنے آ گئی جیو نیوز پر, دیکھا جھوم گیا. کہنے لگا کہ ریاست مدینہ کا کمال دیکھنا ہے, میرے پیغمبر کا کردار دیکھنا ہے. تو کہنے لگا آج کے دور میں کروڑوں لوگوں میں ہم 100 بندے کام کے پیدا نہیں کر سکتے. کہنے لگا خان صاحب کہتے ہیں ٹیم اچھی نہیں ملی. کہتے ہیں کروڑوں لوگوں میں ہم 100 بندے کام کے تلاش نہیں کر سکتے, نہیں بنا سکے. میرے محمد کا کمال دیکھیے کہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہزاروں لوگ ایسے پیدا کر دیے جو اپنی مثالات تھے. ہزاروں میں ہزاروں لوگ ایسے پیدا کر دیے, کہیں باہر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں, وہی بگڑے ہوئے لوگ ایسے سنوار دیے کہ ہر ایک آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بن گیا. یہ میرے محمد کی محنت ہے, آپ کا مشن ہے, آپ کی جستجو ہے. کیا عظمتیں بیان کروں خدا کی قسم. علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب سا جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے آیت پہ غور نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں. سادہ معنی اس لیے میں نے کیا درود کا کہ آپ لوگ کیا جانیں کہ صلاۃ کی نسبت انسان کی طرف ہو تو یہ معنی, ملائک کی طرف ہو تو یہ معنی, چرند پرند کی طرف ہو تو یہ معنی. آسان معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ درود بھیجتا ہے. اور امام بخاری معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعریفیں کرتا ہے میرے محمد کی, فرشتے بھی. اور اے اہل ایمان صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی درود بھیجو, سلام بھیجو نبی کریم پر. جب آیت اتری صحابہ آ کے کہنے لگے قد علمنا السلام علیکا فکیف نصلی علیکا یا رسول اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے, ہم آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں, لیکن صلاۃ درود کیسے بھیجیں؟ نبی کریم نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لاہور والو عجیب جملہ, عجیب نکتہ. کیا معنی ہے اللہم صل علی محمد کا؟ کیا معنی ہے اللہم صلی, اللہ تو درود بھیج محمد پر, یہی معنی ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی, تو صلاۃ بھیج نبی پر. تو اللہ تو فرماتے ہیں میں تو بھیجتا ہوں, تم بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, میں تو بھیجتا ہوں میرے بندو, تم بھیجو. اور آپ جواب میں کہتے ہو کہ اللہ تو بھیج. یہ تو جھگڑا نہیں ہے,
اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرے بندو میں بھیج رہا ہوں تم بھیجو. تم جواب میں اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج. فرماتے ہیں نہیں، جھگڑا نہیں. اگر اللہ کہیں زکوٰۃ دو، آپ کہیں اللہ تو زکوٰۃ دے، تو جھگڑا یہاں ہے. اللہ فرمائے قربانی کرو، آپ کہیں آپ کریں، جھگڑا ہے. اس لیے کہ قربانی کرنا تمہارے بس میں ہے، زکوٰۃ دینا تمہارے بس میں ہے، اور میرے نبی پہ درود بھیجنا، حق ادا کرنا، تعریف کرنا، تعریف کا حق ادا کرنا، یہ تمہارے بس میں نہیں. اس لیے تم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہو اللہ ہمارے بس میں نہیں، تو اپنے شان کے مطابق بھیج دے. یہ عاجزی کا اعتراف کرنا ہی دلیل ہے کہ نبی کی عظمتیں، نبی کی شان کا احاطہ اور اس کا بیان اور آپ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. یقین کیجیے. تو میں شعر پڑھ رہا تھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خُلِقْتَ ماضی مجہول اور تشاؤ مضارع ہے. اس شعر میں ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع مستقبل کے لیے جس میں اصل معنی استقبال کا، ماضی گزرا ہوا زمانہ، اسے کہتے ہیں صنعت تضاد، بالکل مخالف لفظ. ایک مصرع ماضی، دوسرا مستقبل. کمال صنعت تضاد کا دیکھیے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ پیدا تو کیے گئے، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے. اور بابا چلاسی، پیر بابا چلاسی کہتے ہیں شعر میں کہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ، کتاب من اللہ لا ریب فیہ، رسول من اللہ لا عیب فیہ. اللہ کی طرف سے کتاب ہے قرآن، اس میں ریب کوئی نہیں. نبی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں عیب کوئی نہیں. آسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا، آپ کی مرضی تھی. ماضی یعنی پیدا تو آپ پہلے کیے گئے، کیونکہ جب بندہ پیدا ہو جائے پھر جوان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 14-15 سال کے بعد جوان ہوتا ہے. کیونکہ جوانی سے پہلے تو بچے ناک بہ رہی، کوئی پرواہ نہیں. سال بعد بھی اگر آپ کپڑے تبدیل کرنا چاہیں گے تو کہے گا نہیں کرتا ہوں تبدیل. منہ گندا بھی ہو بچے کا دھونا چاہو نہیں دھونے دیتا، بچہ ہے. لیکن یہی جب جوانی چڑھتا ہے پھر یہی لڑکا گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، بال سنوارتا ہے، گن گن کے لگا رہتا ہے کہ اتنے بال اس طرف، اتنے بال اس طرف. پھر مانگے نکالتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر جب شیشے کو خوب بن سنور کے دیکھتا ہے جوانی چڑھنے کے بعد، تو کبھی کبھی دل میں فیصلہ کرتا ہے کاش میری آنکھیں ایسی ہوتی، کاش میرے آبرو ایسے ہوتے، کاش میری آنکھوں کی پلکیں ذرا دراز ہوتی، کاش ناک یہ موٹی نہ ہوتی، ایسی ہوتی، کاش ہونٹ ایسے ہوتے، رخسار ایسے ہوتے. یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے،
یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ حسان فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ بھی بشر تھے، آپ بھی انسان تھے، آپ نے بھی جوانی چڑھنا تھا، آپ نے بھی شیشہ دیکھنا تھا۔ میرے پیغمبر آپ جوانی چڑھنے کے بعد شیشہ دیکھتے، آپ کے دل میں بھی خیال آتا اللہ میری آنکھیں ایسی ہوتی، اللہ میرے رخسار ایسے ہوتے، اللہ میری پلکیں ایسی ہوتی، میرا ناک ہونٹ رخسار دندان ایسے ہوتے۔ میرے پیغمبر آپ جوانی چڑھنے کے بعد جا کر کہتے کہ کاش میں ایسا ہوتا۔ اللہ چونکہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے جب جوان ہونے سے پہلے آپ کو ایسا بنا دیا کہ اگر آپ بھی جوانی چڑھنے کے بعد شیشہ دیکھیں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ واقعی آپ نے مجھے ایسے بنایا جیسے میری چاہت تھی۔ تبھی تو اپنے بیگانے لگے ہوئے ہیں اور مت کے کوئی سمجھے۔ حسان نے تعریف کی، نبی کو کمال مل گیا، علماء نے تعریف کی، نبی کو کمال مل گیا۔ قربان جاؤں حسان کے نظریے پر 1400 سال اس شبے کا جواب دور کر دیا اور فرمایا ما مدحت محمدًا بمقالتی، ما مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، ما مدحت محمدًا بمقالتی، میں نے اپنے مقالے شاعری سے پیغمبر کی تعریف نہیں کی، یعنی میری شاعری، میرے کلام، میرے مقالوں سے پیغمبر کو کمال نہیں ملا۔ پیغمبر خود با کمال اتنے ہیں کہ جب میری شاعری کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی تو مصطفیٰ میں وہ کمال تھا کہ میری شاعری کو کمال مل گیا۔ شاعری کی وجہ سے نبی کو نہیں، نبی کی وجہ سے میری شاعری کو کمال مل گیا۔ اپنے کیا بیگانے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تبھی تو کنور سنگھ بیدی کہتا ہے غیر مسلم ہے، میرے نبی کی صورت سیرت عظمت کا مطالعہ کرتا ہے، شاعر ہے، غیر مسلم ہے، مجبور ہو کے کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ آپ ہی محبت نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کل کا پرشاد کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے۔ کل کا پرشاد غیر مسلم ہے، کہتا ہے بس میرے خیال سے یہ اشارہ ہے کہ بس کر دیں۔ توجہ ہے؟ بس بجلی آئے نہ آئے میں چند باتیں کرتا ہوں۔ تو غیر مسلم ہے کل کا، وہ کیا کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے۔ خدا را جواب ضرور دیجئے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے،
کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ساری کائنات کے خزانے مجھے دے دیں، میں نبی کی نالین آنکھوں سے لگا لوں گا، یہ ساری چیزیں رد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، عظمت مصطفیٰ کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ آپ کے اس کانفرنس کا عنوان تھا تحفظ ختم نبوت، تو اس کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں جس کو امام طبرانی نے المعجم الوسیط میں نقل کیا ہے، اسی طرح ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے، کنز العمال نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں بنو مالک کے ساتھ روم کے سفر پر گیا، بادشاہ روم مقوقس کے سامنے پیش ہوئے ہم۔ وہ کہنے لگا مکے سے؟ جی۔ کیسے آنا ہوا؟ کیسے آئے آپ عرب سے، حجاز سے؟ آپ کے درمیان اور میرے درمیان تو محمد اور اس کے ساتھی حائل ہیں، انہوں نے روکا نہیں۔ کہا خطرہ تو ہمیں تھا کہ ہمیں راستے میں روک لیں، لیکن ہم سمندر کے راستے کنارے کنارے پہنچ آئے۔ وہ کہنے لگا پھر میں چند سوال کرتا ہوں، خدا را مجھے جواب دیجئے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہم نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگا آپ میں جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ کہنے لگے ہم نے کہا ہوا فی نازو نسب، ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ کہنے لگا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلیٰ نسب کے تھے۔ اچھا، دوسرا سوال، آپ میں سے کس نے ان کو مانا ہے؟ کہنے لگے ہم نے کہا نوعمر لڑکوں نے مانا ہے، کمزوروں نے مانا ہے، نوجوانوں نے مانا ہے، جو بڑے بڑے ہیں ہم نہیں مانتے۔ کہا اچھا، دوسری بات سچ بتانا، آپ کا ان کا معاملہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی ان کا پلہ باری کبھی ہمارا۔ اچھا، ایک بات پوچھتا ہوں، سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا سچ بتاؤں گا۔ کہنے لگے آپ ان کی صداقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سچ گوئی کے بارے میں؟ میں نے کہا بادشاہ سچ کہتا ہوں کہ سچا تو اتنا ہے کہ اپنے نام کے بجائے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر سن لیجئے، کہتا ہے اللہ کی قسم وہ سچا رسول ہے، وہ سچا نبی ہے، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ بندوں پہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ پہ کیسے جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا جب بندوں پہ نہیں گوارا کرتا؟ اور اگر وہ یہاں آئے، نشانیاں بھی پوچھی، چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی، پورا حلیہ پوچھا، یہ بتاتے گئے۔ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم سب ان کو مانیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے ماننے کا حکم دیا ہے۔ میں اٹھا محفل سے نکل گیا باہر، اسکندریہ میں ٹھہرا رہا چند دن، کوئی کنیسہ کوئی گرجا میں نے نہیں چھوڑا جس کے پادری کے پاس میں نہ گیا ہوں، اور جا کے پوچھتا گیا کہ آپ کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی
محمد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پوچھتا گیا آخر ایک کنیسہ کے پاس آیا، ایک پادری کے پاس، بڑا معمر تھا، لوگ بچے دم کرانے کے لیے لاتے تھے، وہ سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتا، دم بھی کرتا۔ میں نے اسے کہا حل بقیہ نبی من الانبیاء، نبی تو آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام آیا، آپ ان کو ماننے والے، کیا اب بھی کوئی نبی باقی ہے کہ وہ آئے؟ وہ کہنے لگا نعم آخر الانبیاء، آخری نبی آئے گا، آخر الانبیاء۔ ختم نبوت کا تذکرہ آپ کے آنے کے بعد نہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ آسمانی کتابوں میں کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہوں گے۔ لیس بینہ وبین عیسی ابن مریم احد، ان کے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے هو النبی الامی العربی اسمہ احمد۔ کہتے ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا میں اٹھ گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہاں عجم کے بادشاہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ تعلق نہیں، دیکھا نہیں، اور ان سے ڈرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ ہم اس کے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یقین جانیے پہلے تو میں قسمیں کھا چکا تھا کہ نہیں مانوں گا، لیکن اس خارجی قرائن اور دلائل نے مجھے محمد کو غائبانہ طور پر بغیر دیکھے ماننے پر مجبور کر دیا۔ اتنے دلائل سنے جب میں واپس آیا تو آتے ہی میں نے اپنا ہاتھ میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن نے ایک عجیب لفظ ذکر کیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ امام بیضاوی دیگر مفسرین ایک عجیب نقطہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یجدون نعتہ نہیں فرمایا، یجدون اسمہ نہیں فرمایا، یجدون وصفہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یجدونہ، ضمیر ہے کہ یہ نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری نبی کا نام پاتے ہیں، اسم پاتے ہیں، اوصاف پاتے ہیں، صفات پاتے ہیں، حلیہ۔ مفسرین نے لکھا یہ حد درجہ مبالغہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں نے محمد کے اوصاف ایسے ذکر کر دیے ہیں کأنہ صورت قلمیہ، گویا کہ میں نے قلم سے محمد کی تصویر لگا کے رکھ دی ہے۔ تورات میں قلم سے تصویر گویا کہ لگا دی، جس طرح کہ کسی کو تصویر دکھا دو تو پہچان میں تکلیف نہیں ہوتی، اتنا حلیہ میں نے ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کی عظمت کی جھلک ہے، ایک معمولی سی جھلک۔ اللہ کرے نبی کریم کی اتباع نصیب ہو، آپ کی سنتوں پہ زندگی نصیب ہو، اسی پہ خاتمہ نصیب ہو، زندگی باقی ملاقات۔